سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کا نزول دنیا پر ہوتا ہے تو جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں ان کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کی ایکسیس جو ہے وہ اس دنیا تک نہیں ہو پاتی ہے، اور وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا کام ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے راستے جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں سے علماء کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کس وجہ سے شیاطین کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں شیاطین کے دروازے نہیں کھولا کرتے ہیں۔ پھر یہی منظر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان کے مہینے کا بیان فرماتے ہیں کہ شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے میں جو قرآن کے انوارات ہوتے ہیں، جو برکات ہوتی ہیں، جو اس کا فہم ہوتا ہے، جو شرح صدر ہوتا ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ خاص مہینہ ہوتا ہے جو کہ اس قرآن سے ہدایت لینے کا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بہت خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو ہم اس کے مسئلے کا حل اس کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم بے بسی محسوس کر رہے ہوتے کہ ہم کیسے اس انسان کو اس پریشانی سے جو ہے وہ نکال دیں۔ مگر یہ کتاب ایسی خوبصورت ہے کہ جو انسان کو تسلی بھی دیتی ہے، اور صرف تسلی ہی نہیں دیتی بلکہ انسان کو اس کے مسئلوں کا حل بھی دیتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہمیں ہمارے استادوں نے ایک مرتبہ سمجھائی تھی کہ اگر کوئی مخلوق کسی مخلوق کے ساتھ جڑتی ہے تو گویا کہ ایک بے بس مخلوق کے ساتھ جڑ گئی ہے، وہ آپ کو کتنا ایک نفع دے سکے گا، آپ کے کتنے مسئلے حل کرے گا، 2 کرے گا، 3 کرے گا، 10 کرے گا، ایک جگہ اس کی بھی آخر ہو جائے گی۔ لیکن جب کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑتی ہے، یا آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو اللہ وہ ہے کہ جو کہ اس کے ہر طرح کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ میں ہو سکتا ہے کسی کا مالی مسئلہ حل کر سکتی ہوں مگر جذباتی مسئلہ نہ حل کر سکتی ہوں، اور کسی کو ہم جذباتی طور پہ تسلی تو دے سکتے ہیں مگر مالی لحاظ سے ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اللہ کے پاس اس بندے کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور عملی حل بھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو کہ انسان کو اس کے مسئلوں کا حل بھی دیتی ہے اور تسلی بھی دیتی ہے۔ واللہ عالم۔ لیکن یہاں پہ ہمارے بعض استاد یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کے بارے میں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ قرآن کو کہیں سے بھی کھول کے جو ہے بس ایسے ہی رینڈملی جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ کو اس آیت میں تسلی بھی مل رہی ہوگی، اور آپ کو آپ کے مسئلے کی جو ہے وہ ہدایت بھی مل رہی ہوگی۔ تو گویا کہ یہ کتاب اس طریقے سے بھی فوری طور پہ آپ کو ایک ہدایت دیتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ بینات من الہدا کہا گیا ہے، اور بینہ عموماً قرآن پاک میں جو ہے وہ معجزات کے لیے بھی آتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات علماء کرام کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کو جو بھی معجزات دیے گئے تھے، مثلا جن لوگوں نے اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو پھٹتا ہوا دیکھا، تو یہ سارے معجزے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ آنکھ کے ساتھ ہے۔ تو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ان لوگوں کو تو سجدے میں چلے جانا چاہیے، کیا زبردست اور حیرت انگیز قسم کا معجزہ دیکھا ہے۔ مگر جو بعد میں آنے والی نسلیں تھیں وہ تو اس کو براہ راست نہیں دیکھ سکتی تھی، تو ان کے لیے وہ معجزہ کیسا تھا کہ جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے برعکس ہمارے نبی علیہ السلام کو جو معجزہ قرآن پاک دیا گیا ہے، جو آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے، قلب مبارک سے پھر زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، وہ معجزہ آج ہر امتی دیکھ سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو گویا کہ یوں کہنا کہ ہمارے نبی کا جو معجزہ ہے اس کو ہر امتی خود ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے، لیکن باقی انبیاء کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ صرف اس وقت کی براہ راست امت تو ایکسپیرینس کر سکتی تھی، مگر بعد میں آنے والوں کے لیے وہ ایک اندیکھی چیز تھی۔ اور پھر ایک اور خوبصورت بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے جو معجزات ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ان کی ذات کے ساتھ تھا۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی مردے کو زندہ کر سکتے تھے، اور کسی کوڑی یا برس کے مریض کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے تھے۔ تو یہ سب کام تو نبی کر سکتے تھے، کوئی عام انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہودی مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ کی بہت اہمیت ہے، اور اس تابوت سکینہ میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، آپ علیہ السلام کا کردہ مبارک ہے، جس کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا ان کا تعلق بھی کیا ہے وہ ان کی ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات عالی کے ساتھ خاص نہیں ہے، مگر اس طریقے سے کہ ہر امتی بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تحقیق کر رہا ہے۔ لہٰذا 1,00,000 سے زیادہ تفاسیر جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں، تو آخر ان تفاسیر میں ہر آنے والی نسل یا ہر آنے والے دور کا مفسر جب کچھ لکھتا ہے تو وہ کیا ایڈ کرتا ہے، اس کو اس کتاب سے کیا ملتا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اس کتاب کے ساتھ کتنے علوم جو ہیں وہ اب جڑ چکے ہیں اور آنے والے دور کے ساتھ مزید جڑتے جا رہے ہیں۔ یہ تجوید کورسز، یہ تفسیر کورسز جو ہیں، یہ گرامر کورسز، اب باقاعدہ تھیسز جو ہیں ان کے اوپر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ تدبر قرآن کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے کہ ہر انسان تدبر کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے۔ اگر علماء کرام اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں
باقی سارے علوم کی روشنی میں، تو اس تدبر کو بھی جو ہے وہ ایڈ کیا جائے گا، اہمیت دی جائے گی، اتنی ڈیپتھ اور گہرائی کہ ہر بندہ اپنا تدبر بھی قرآن کے بارے میں پیش کر سکتا ہے۔ اب ایسی آرگنائزیشنز بھی آ رہی ہیں، تو گویا کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ہر صدی میں ہر امتی کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ ہر امتی براہ راست خود اپنے نبی کے معجزے کے ساتھ اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزار ہے۔ بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی ہیں کہ جب آپ قرآن سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اس معجزے کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، ہم اس معجزے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور میرے جیسا ایک چھوٹا سا انسان جو ہے وہ اس معجزے کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ یہ تو معجزے کے اوپر ایک بہت بڑی حیران کن سی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کی اپنی اپنی فیلنگز ہوں گی، تو غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کیسی بینات ہے کہ جو کہ ہر امتی کے ہاتھ میں خود سے موجود ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ فرقان کا لفظ لایا گیا ہے، جو کہ فرقہ سے ہے۔ فرق کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان میں فرق کر لینا۔ تو گویا کہ جو انسان قرآن پاک پڑھتا جاتا ہے تو وہ ایک ظاہری فرق بھی دیکھتا ہے، ایک باطنی فرق بھی دیکھتا ہے۔ ظاہری فرق یہ دیکھتا ہے کہ اس کو غلط اور صحیح، حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی اس کو پہچان ہو جاتی ہے، سب چیزیں اس کو کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور باطن میں یہ فرق کیسے نظر آتا ہے کہ آپ کو خود سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں، میں کہاں صحیح ہوں، میرے اندر کتنی گہرائی ہے، میرے اندر نیکی کا مواد کتنا زیادہ ہے، میرے اندر شر کا مواد کتنا زیادہ ہے، میں ایمانی لحاظ سے خود کتنے پانی میں رہتی ہوں، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے ہمارے اندر کا فرق بھی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور ہماری باہر کی دنیا کا فرق بھی۔ جو انسان اس کتاب کے ساتھ جڑتا جاتا ہے، یہ آپ کو ہر چیز کلیئر کرتی جاتی ہے۔ کوئی آپ کو کچھ کہے یا نہ کہے، ہمیں خود سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں، ہم کہاں صحیح ہیں۔ اور آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان نہ اپنے آپ کو جان پا رہا ہے، نہ اپنے حالات کو جان پا رہا ہے، نہ اپنی ذمہ داریوں کو جان پا رہا ہے۔ وہ ہر طرح سے ایک کنفیوز پرسنالٹی جسے کہتے ہیں، کنفیوز انسان جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو قرآن کا ایک بہت بڑا اعجاز یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتے جائیں گے، آپ بس خاموشی سے قرآن پڑھتے جائیں، وہ آپ کو بتاتا جائے گا کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ تو گویا کہ یہ کتاب القرآن جو ہے یہ بہت بڑی فرقان ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ فمن شاہد منکم، بس جو کہ تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھ لے۔ ابھی آیت مبارکہ میں لفظ جو شہیدہ استعمال کیا گیا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت انداز اس ماہ کی عظمت کو بیان کرنے کا ہے، اس لیے کہ شاہدہ سے لفظ شہادت بھی نکلا ہے، گواہی دینے کے لیے بھی آتا ہے، اسی سے لفظ شہید بھی بنا ہے۔ اور قرآن پاک میں باقاعدہ یہ مسئلہ شہادت جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اپنی امت کے اوپر گواہی دینا، اور امت کا جو ہے وہ سابقہ امتوں کے اوپر گواہی دینا، اور پھر ہمارا کلمہ شہادت جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ تو عربی میں بہت سارے اور الفاظ تھے جس سے یہ مضمون بیان کیا جا سکتا تھا کہ تم میں سے کسی کی زندگی میں اگر رمضان آئے تو وہ رمضان کے روزے رکھ لے، لیکن اس کو جب شاہدہ جیسے عظیم لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو اس سے اس ماہ کی جو ہے اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں یہ نعمت دیکھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر حال میں اس کے روزے رکھیں۔ تو جو چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے نا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو کم اہمیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو گویا لفظ شاہدہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب رمضان آ جائے تو اس کو کھانے پینے میں نہ ضائع کرو، اس کو تفریحات میں یا شاپنگ میں نہ ضائع کرو، اس کو ادھر ادھر کی افطار پارٹیوں میں نہ ضائع کرو، بلکہ تم نے اس مہینے کو شہادت کے ساتھ پایا ہے تو اس مہینے کی قدر کرو، اس کی عظمت کا جو ہے وہ لحاظ رکھو۔ اس کا اندازہ اس مشہور حدیث مبارکہ سے بیان کیا جا سکتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو لوگ پیش ہوں گے، ایک شہید ہوگا اور دوسرا عام مومن ہوگا۔ تو عام مومن کا درجہ شہید سے جو ہے وہ آگے رکھا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جائے گی کہ اس کی زندگی میں جو ہے ایک رمضان کا اضافہ تھا تو اس کی نیکیاں تم سے آگے بڑھ گئیں۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کی گہرائی میں اگر انسان جائے تو ایک انسان اپنی جان دے کر آتا ہے، اور اپنی بیوی کو جو ہے بیوہ چھوڑ کے، بچوں کو یتیم چھوڑ کے آتا ہے، اور اپنی جوانی اپنی زندگی قربان کر کے آتا ہے۔ مگر ایک دوسرا مسلمان ایسا ہے کہ جس کی زندگی میں صرف ایک رمضان زیادہ ہے، لیکن وہ اس میں اتنی نیکیاں کر لیتا ہے، اتنی نیکیاں کر لیتا ہے کہ وہ شہید کے مقام سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک رمضان بھی انسان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے اور کتنا اثر ڈال سکتا ہے۔ ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ولی کا مقام دیکھنا ہوتا تھا کہ کون کس ولی سے کتنا بلند درجہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے رمضان دیکھے جاتے تھے، کہ اگر جس ولی کے زندگی میں رمضان زیادہ تھے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ اس نیکیوں میں بہت آگے چلا گیا ہے،
اور دوسرا والا پیچھے رہ گیا ہے، تو گویا کہ کسی انسان کی زندگی کے رمضان سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کما لی ہوں گی۔ میرے جیسے انسان کے لیے یہ باتیں بعض اوقات بہت ندامت کا باعث بن جاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے کتنے رمضان گزار چکے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنی نیکیاں اپنی زندگی کے اتنے سالوں کے رمضانوں میں کما لی ہیں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ ندامت اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ رمضان انسان کو متقی بنا دیتا ہے، تو کتنے رمضان ہماری زندگیوں کے آئے اور چلے گئے، میرے اندر تقویٰ کا وہ معیار پیدا نہیں ہو سکا۔ رمضان آنے والا ہے، اللہ اس سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ایسا رمضان نصیب فرمائے کہ سابقہ زندگی کے تمام رمضانوں کی کمی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔